شعیب شاہین صاحب، یہ فرمائیے کہ آج میری بڑی خواہش تھی کہ میں جسٹس مقبول باقر صاحب سے بات کرتا، وہ تو سندھ کے چیف منسٹر ہیں، نگران ہیں ابھی، کہ جو انہوں نے فیصلے میں کہا تھا کہ تاثر درست ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف نیب استعمال ہوتا ہے، تو آج تو اس ججمنٹ کے بعد تو کھلی چھٹی مل گئی۔ دیکھیں، ایک ہے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک قانون کا استعمال ہونا، پولیٹیکل انجینئرنگ میں ماضی میں بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے، ایون جس میں کوئی سنگل نوٹس بھی نہیں کیا۔ ہائی کورٹ میں جس پریمیسز میں وہ موجود تھے فار دی پرپز آف بیل، سیم کیس میں، اس میں ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے اٹھا کے لے گئے۔ کیا اگر پی پی سی کا غلط استعمال ہو تو ہم پورے پی پی سی کے قانون کو تو نہیں ختم کریں گے نا؟ دیکھیں، ایک احتساب کا مضبوط نظام رکھنا وہ بڑا ضروری ہے۔ آپ اگر شریف فیملی کے لاء منسٹر تھے، ان کے وہ وکیل تھے، وکیلوں میں شامل رہے، وہ آگے قانون بنانے والے اور قانون پاس کرنے والے وہ تھے جس میں سے میجورٹی جو اس لاء سے آلریڈی متاثر تھے، یعنی جن کے مقدمات تھے۔ اب اپنے مقدمے کو سامنے رکھا، اچھا یار ہمارا 45 کروڑ روپے کا مقدمہ ہے، میں ایک فرض کرتا ہوں، اور بہت سارے کیسز تھے بھی، 45 کروڑ کا مقدمہ ہے، ہم اس لاء کو امینڈ کر کے 50 کروڑ سے زائد کا اطلاق کر دیتے ہیں، اپنا مقدمہ بیچ میں سے فارغ کر دیا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایک منٹ، وہ مقدمہ فارغ تو نہیں ہوا، جو ریلیونٹ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر وہ مقدمات چل رہے تھے یا معاف کر دیے گئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اطلاق اس لاء میں نہیں رکھا گیا کہ یہ جب انویسٹیگیشن سٹیج یا انکوائری سٹیج سے یہ نکلیں گے یا کورٹ سے نکلیں گے، کون سی عدالت میں جائیں گے، ایسا کوئی اس کا میکنزم نہیں تھا۔ میں تو آپ سے، چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، نہیں دیکھیں، اگر 49.9 کروڑ کا اگر امبیزلمنٹ کا کیس تھا، وہ بالکل معاف ہو گیا یا ایف آئی اے، ایف بی آر یا دیگر اداروں کے پاس چلا گیا؟ وہ دیکھیں، اس وقت تک تو اس کا کوئی میکنزم اس لاء میں موجود نہیں تھا، لیکن کرائم کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہاں کسی نہ کسی عدالت میں ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا کہ انفیکٹ نیب ترمیم سے زیادہ پارلیمان کی سپرامیسی کا سوال ہے، اس کو کیسے دیکھیں، اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، تینوں کی اپنی اپنی پاورز ہیں۔ قانون بنانا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو جوڈیشل ریویو کے ذریعے چیک کرنا یہ سپیریئر کورٹس کا اختیار ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر وہ پرسن اسپیسیفک ہے، اگر وہ ان ریزنیبل ہے، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہے، اگر کسی بھی بنیادی حق کے خلاف منصور علی شاہ صاحب یہی تو پوچھتے رہے، 50 سے اوپر سماعتیں ہوئیں، انہوں نے کہا کہ میجورٹی ویو نے لکھ دیا اس کے اندر، اگر آپ پہلا پیرا پڑھیں 48 کا، اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں آیا تھا کہ کس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ کورٹ نے جواب لینے کے بعد، سیٹسفائی ہونے کے بعد اس میں لکھ دیا کہ دیکھیں آپ آرٹیکل 9 کی یہ وائلیشن ہے، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے، کیسے بلا؟ مثلا اگر عوام کا، یہ قوم کا پیسہ ہے، میرا آپ کا سب کا پیسہ ہے، اگر عوام کا پیسہ کوئی چوری کر کے یہاں لے جائے، ملک سے باہر لے جائے، کہیں بھی استعمال کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس میں ہر وہ شخص متاثر ہے جس کا پیسہ اس پبلک منی کا، جنرل بات ہو گئی،